ایک یہودی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سے کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، اگر آپ نے میرے سوالات کے صحیح جواب دے دیے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ مولا نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے، مگر تو میرے جوابات کے صحیح یا غلط ہونے کی تصدیق کیسے کرے گا؟ یہ سن کر اس یہودی نے اپنی آستین سے ایک کتاب کو نکالا اور کہا کہ میں نے اس کتاب کو اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں پایا ہے۔ اس کتاب کو موسیٰ بن عمران نے لکھوایا تھا اور اس میں وہ سب کچھ لکھا ہے جو میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ تو مجھ سے جو چاہتا ہے وہ سوال کر۔ یہودی نے امام سے پہلا سوال کیا اور پوچھا کہ وہ پہلا پتھر کون سا ہے کہ جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا تھا؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال سن کر فرمایا کہ یہودیوں کا گمان یہ ہے کہ جنت سے زمین پر آنے والا پہلا پتھر بیت المقدس کا پتھر ہے، لیکن یہودیوں کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ جنت سے زمین پر آنے والا پہلا پتھر حجرہ اسود ہے کہ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہشت سے زمین پر نازل کیا گیا تھا۔ یہ پتھر رکن کے مقام پر رکھا گیا ہے جو آج تک بیت الحرام میں ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی نے اگلا سوال کیا کہ وہ چشمہ کون سا ہے کہ جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کا یہ سوال سن کر فرمایا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق وہ پہلا چشمہ بیت المقدس کے پتھر کے نیکے سے جاری ہوا، لیکن یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ پہلا چشمہ چشمہ حیات ہے جس پر حضرت موسیٰ، حضرت خضر، حضرت یوشع بن نون اور حضرت ذوالقرنین گئے تھے۔ یہ وہی چشمہ تھا کہ جس میں مچھلی گر کر زندہ ہو گئی تھی۔ اور یہ جواب سن کر یہودی نے اگلا سوال کیا اور پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کا سوال سن کر فرمایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ زمین پر سب سے پہلے پیدا ہونے والا درخت زیتون کا ہے، لیکن تمہارا یہ عقیدہ بھی غلط ہے، بلکہ زمین پر سب سے پہلے آنے والا درخت کھجور عجوا کا ہے کہ جس کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ بہشت سے زمین پر لائے تھے۔ یہودی نے امام علی کا یہ جواب سن کر ایک اور سوال کیا اور پوچھا کہ خاتم الانبیاء کے بعد مسلمانوں کے کتنے امام یا پیشوا ہوں گے؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے یہ سوال کو سن کر فرمایا کہ خاتم الانبیاء کے مسلمانوں کے بعد 12 امام ہوں گے جو کسی ظالم کے ظلم اور کسی مخالف کی مخالفت سے کبھی دل تنگ نہ ہوں گے۔ یہودی نے یہ جواب سن کر اگلا سوال کیا کہ خاتم الانبیاء کس بہشت میں رہیں گے؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسالت مآب بہشت عدن میں رہیں گے۔ یہ جنت کے وسط میں بہت ہی بلند جگہ ہوگی اور عرش سے بہت قریب ہوگی۔ یہودی نے پوچھا کہ اس منزل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اولین مقام پر اور کون ہوں گے؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسالت مآب کے ساتھ اس منزل میں وہی 12 امام یا پیشوا ہوں گے، ان کا پہلا میں ہوں اور آخری امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہودی نے یہ جواب سن کر کہا کہ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ اپنے نبی کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہیں گے اور آپ کی موت کس طرح واقع ہوگی؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نبی کے بعد 30 سال زندہ رہوں گا اور تلوار کے زخم سے شہید ہوں گا۔ یاد رکھنا کہ میرا قاتل ناکہ صالح کو قتل کرنے والے سے بدتر ہوگا۔ یہ تمام جواب سن کر یہودی رونے لگا اور اسلام قبول کرتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔